ایک چیز آپ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ اس وقت کیا ہو رہا ہے, کوئی ایک شعبہ بھی نہیں چل رہا. یعنی کسان ہے 2200 ارب کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے, انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ملیں بند ہو رہی ہیں, آپ کی یوتھ آپ کی جو ہے وہ ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے, برین ڈرین پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, انسرٹینٹی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, غربت بلند ترین سطح کے اوپر ہے, اور مطلب تنخواہ دار طبقہ بیزار ہے, ہیلتھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, ہاسپٹلز مریم نواز پرائیویٹائز کر رہی ہے, اسکول پرائیویٹائز کر رہی ہے, مطلب یہ اتنی چیزیں, مطلب کوئی ایک شعبہ نہیں چل رہا. پہلی بات لوگ پوچھتے ہیں نا کیا امید ہے, پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایک شعبہ پاکستان کا نہیں چل رہا. اکنامک سروے رپورٹ جو انہوں نے جاری کی جون 2025 میں, اس میں اس حکومت نے اپنے دستخطوں کے ساتھ لکھ کے دیا ہے, اپنے دستخطوں کے ساتھ انہوں نے مانا ہے کہ پاکستان کے تمام شعبے 9 اپریل 2022 سے پیچھے گئے ہیں. 9 اپریل 2022 سے آگے کوئی ادارہ نہیں گیا, سب ادارے 9 اپریل 2022 سے پیچھے گئے, آگے نہیں گئے. ٹیکسٹائل فیصل آباد کی دیکھ لیں, میں 3-4 ویڈیوز میں حوالہ دے چکا ہوں. وہ اس دن علیمہ خانہ بھی کہہ رہی تھی نا, بالکل درست کہہ رہی تھی کہ عمران خان جو ہے نا وہ اس لیے ایک بات بار بار دہراتے ہیں تاکہ ہر بندے تک وہ بات پہنچے. میں اور سمی ابراہیم صاحب تھے کراچی ایئرپورٹ پہ, ہمیں ایک بزنس مین ملے, انہوں نے کہا کہ جب وہ ہمیں ملے 2-2.5-3 ماہ ہو گئے اب تو اس بات کو, انہوں نے جب وہ ہمیں ملے انہوں نے کہا لاسٹ ویک, اس وقت انہوں نے کہا تھا, کہتے ہیں میں نے اپنی مل بند کیا, 2700 لوگ بے روزگار ہوئے. یہ حالات ہیں, یہ صورتحال ہیں. اور دوسری طرف میں نے وہ جو ان کو بتایا کہ ہوپ کیا ہے, پہلا میں نے ان کو یہ بتایا کہ کوئی ادارہ, پہلی بات میں نے ان کو یہ بتائی کہ کوئی ایک شعبہ نہیں چل رہا, ہر شعبہ اس وقت زوال انحطاط کا شکار ہے. دوسرا میں نے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام ادارے اس وقت ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. میں نے کہا اس وقت عدلیہ کی دیکھ لیں, اب عدالتوں کے ساتھ کیا کیا, صرف عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے عدالتوں کے اندر وہ جج 50-60 بھرتی کیے گئے ہیں جو اتنے نالائق ہیں, کمپرومائزڈ ہیں, اور اپنے ذاتی لوگوں نے ملازم وکیل جو ہیں وہ جج لگوا لیے جو 2 صفوں کا آرڈر ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے. عمران خان کی نفرت میں پورا عدلیہ کا ادارہ زمین بوس کر دیا گیا ہے. اب اس کا نقصان کس کو ہے, کیا عمران خان کو ہے؟ عمران خان کے خلاف تو جتنے فیصلے آئے ہیں اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے, اس کی تو پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے. نقصان کس کا ہوا ہے؟ نقصان ملک کا ہوا ہے. لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد ختم ہو گیا, لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں, ملک خدا نہ خواستہ انارکی اور خانہ جنگی کی طرف جاری ہے. جب عدالتیں انصاف نہیں دیں گی اور عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہوگا, پھر پارلیمنٹ اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے حلف اٹھائے گئے ہیں لوگوں کا. وہ انہوں نے محمود خان اجغیری صاحب نے اس نے کہا نا کہ پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا کیا اس پارلیمنٹ اور اس کے اسپیکر کے کارنامے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے؟ پھر آپ کی پارلیمنٹ ڈسکریڈٹ, آپ کی عدلیہ ڈسکریڈٹ, آپ کا میڈیا ڈسکریڈٹ, اربوں روپے میڈیا کو ابھی یہ 14 اگست کے اوپر اربوں روپے کی کمپین دے دی گئی. آپ کا الیکشن کمیشن ڈسکریڈٹ. آپ کا کوئی ایک ادارہ بتا دیں جس کی پچھلے 3 سال میں 3 سال اور 4 ماہ میں ایک ادارہ بتا دیں جس کی عزت میں اضافہ ہوا, تو مجھے بتائیں اگر پاکستان کے تمام اداروں کی نفرت بڑی ہے, تمام ادارے ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں, تو اس سے پاکستان کا بھلا ہوا ہے یا پاکستان کا نقصان ہوا ہے؟ کوئی شعبہ آگے نہیں گیا, ہر شعبہ پیچھے گیا ہے, ہر طبقہ بیزار ہے. ابھی آپ نے ان کا نام ابو ذر شاد ہے, کیا ہے جو لاہور چیمبر کے جو ہیں صدر ہیں, آئی تھنک ابو ذر شاد ہے, ان کی آپ نے گفتگو سنی, ان کو آرمی چیف کے پاس جانا پڑا, ان کے سامنے جا کے اور ان کو اپنے مسائل بتانے پڑے کہ یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو کوئی شعبہ پاکستان کا آگے نہیں گیا, کوئی طبقہ اس وقت خوشحال نہیں ہے. ہیلتھ کی صورتحال بہت خراب ہے, ایجوکیشن کی صورتحال بہت خراب ہے, روزگار کے مواقع نہیں ہیں. اور مطلب اب مجھے بتائیں, جب کوئی ادارہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہی, جب کوئی شعبہ آگے نہیں گیا, جب کوئی طبقہ خوشحال نہیں ہے, جب ہر روز یہ حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ اس نظام کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے, تو کیا یہ نظام چل پائے گا؟ کیا یہ نظام ٹھہر پائے گا؟ اس وقت یہ نظام صرف اس لیے چل رہا ہے کہ اس نظام کو پاکستان کے اندر تمام ادارے ایک پیج پر ہیں, عدلیہ ساتھ ہے, میڈیا ساتھ ہے, الیکشن کمیشن ساتھ ہے, سیاسی جماعتیں ساری سوائے پی ٹی آئی, مجلس اتحاد المسلمین اور ایک آدھ جماعت کے علاوہ باقی دیگر تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا کہ 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے, مسجد کی تعمیر ہوگی, کیا ہو گئی مسجد کی تعمیر؟ نہیں ہوئی نا. پھر کیا کر لیا مولانا فضل الرحمان نے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے مسئلہ. اچھا, اس نظام کی کیوں اس نظام ابھی تک یہ چل رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا تھا دوبارہ, ایک تمام ادارے ایک پیج پر ہیں, میڈیا, الیکشن کمیشن سب ایک پیج پر, مافیاز ان کے ساتھ, طاقت ان کے ساتھ, بندوق ان کے ساتھ, امریکہ ان کے ساتھ, ٹرمپ ان کے ساتھ, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ. تو ایسا نظام کچھ نہ کچھ تو چلنا ہی ہے نا بھائی. دوسری طرف جو 26 نومبر ہوا, جو جس طرح سے پاکستان کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں, لوگ اس بڑی تعداد میں نہیں نکل رہے.
تو دیکھیں ہوپ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ابھی نکلے ہیں نا 13 اگست کو نکلے ہیں نا, آج 14 اگست کو جو لوگ نکلیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. جب لوگ اس نظام کو تسلیم نہیں کر رہے, جب لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات ہیں, میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں, یہ سمجھتے ہیں کہ جی عمران ریاض خان نے بڑی نفرت بھر دی ہے, جی ثابت شاکر نے بڑی نفرت پھیلا دی ہے, جی محی پیرزادہ نے بڑی نفرت پھیلا دی ہے, یہ صدیق جان بڑا دہشت گرد ہے, یہ سبی کاظمی بڑا دہشت گرد ہے, یہ آفتاب اقبال بھی بڑا غلط بندہ ہے, یہ siyasat.pk بھی بین ہے کیونکہ یہ بھی بڑے یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن, یہ عیسیٰ نقوی, یہ اسد اللہ خان, یہ سارے ان ساروں نے بڑی نفرت پھیلا دی ہے. اچھا مطلب چلیں ہم سارے چپ کر جاتے ہیں, ہمارے ویسے فائر وال لگا ہوا ہے, لوگ اتنے اب ایکسیس ہی نہیں ہے لوگوں کے ہمارے تک. لیکن مجھے بتائیں کیا ہر گھر میں بجلی کا بل نہیں آتا, کیا ہر گھر میں گیس کا بل نہیں آتا, کیا ہر گھر میں گروسری نہیں ہوتی, کیا وہ دودھ نہیں لیتے, کیا وہ بچوں کی فیس نہیں دیتے, کیا وہ گھر کا کرایہ نہیں دیتے, کیا وہ پیٹرول اور ڈیزل نہیں ڈلواتے؟ جب یہ 7 چیزیں ہر گھر کا رہا, کیا ان کا سرکاری محکمے میں کام نہیں پڑتا؟ گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے تو وہ میڈیسن نہیں لیتے؟ اور بھائی یہ ساری چیزیں اگر لوگ اس سے گزر رہے ہیں تو ہر پاکستانی کو ایک ایک گھر میں پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہے. تو ہمارے بتانے یا نہ بتانے سے فرق نہیں پڑے گا, لوگوں کو خود پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں. دوسری طرف آپ اپنے اور دوسری طرف آپ کے جو اسکینڈل آ رہے ہیں, ایک مالک صاحب نے بتایا 2-3 ہزار ارب 2 سالوں میں کرپشن ہو گیا ہے. پھر آپ دیکھ لیں یہ اقبال سنگھیڑا والا واقعہ دیکھ لیں, ستھرا پنجاب میں جو کرپشن ہوئی ہے, جو ہیلتھ سیکٹر میں کرپشن ہوئی ہے, 2-2.5 ہزار ارب کا آپ کا سرکولر ڈیٹ بجلی کا ہوا ہے, 2-2.5 ہزار ارب کا میرے خیال آپ کا گیس کا ہوا ہے. مطلب کہ ہر روز اس حکومت کو, حج تک میں تو ان کے کرپشن کا سکینڈل آ گیا. مطلب کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے, 65,000-67,000 حاجی حج نہیں کر سکے, یہ جو لاسٹ حج ہوا ہے. ابھی زائرین جو ہے اربعین پہ نہیں جا سکے بہت سے زائرین. مطلب کوئی ایک شعبہ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے کوئی ایک شعبہ بتا دیں جو پاکستان کا آگے گیا ہو, مجھے کوئی ایک شعبہ بتا دیں جو چل رہا ہو. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. تو دیکھیں لوگ اس نظام کو نہیں مان رہے, لوگ اس نظام کو تسلیم نہیں کر رہے, اور لوگوں کا عمران خان پر اعتماد ہے, اس بات کا اعتماد ہے کہ وہ ملک کو آگے لے کر جائے گا, وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر رہے گا. عمران خان کتنی زبردست بات کرتا ہے, بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ جس پولیٹیشین کی جو ہے, جس پولیٹیشین کے جو ان کے وہ ہے جائیدادیں باہر ہیں, اس پولیٹیشین کا عمران خان کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے ووٹ نہیں دینا چاہے وہ کوئی بھی ہو. بالکل ٹھیک کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ جو جس کے بھی اثاثے و جائیدادیں باہر ہیں اس کو آپ ووٹ نہ دیں. اور پھر عمران خان نے کہا تھا نا کہ میں تو برداشت کر لوں گا لیکن آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ اس وقت پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ پاکستان کو ڈالرز دے رہا ہوتا تھا, اس وقت تو ہم سب کچھ امریکہ کو دے رہے ہیں. ابھی تک تو امریکہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا تیل نکالیں گے. بالکل ہم پاکستانی کو آپ تیل نکال رہے ہیں کہ آپ پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے 30,000 کلومیٹر دور سے آئل جو ہے وہ پاکستان منگوا رہا ہے. یہاں چینی کرپشن سکینڈلز کی بات کر رہا تھا, چینی سکینڈل دیکھ لیں, 300 سے 500 ارب روپے اضافی کما لیا گیا ہے. پہلے ایکسپورٹ کی گئی, اب امپورٹ کی جا رہی ہے. اب کوکنگ آئل فی کے جی 150 روپے فی کے جی جو ہے وہ اضافی جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے. تو ابھی میں وہ ولاگ ان کا سنا تو نہیں ہے, لیکن حبیب اکرم صاحب کا شاید شروع میں نے 1 منٹ سنا, پھر میں ویڈیو کرنے لگ گیا, جس میں وہ بتا رہے تھے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے مقاصد کیا بتائے تھے, کیا وہ جو مقاصد تھے کیا وہ آج پوری ہو رہے ہیں. سیکیورٹی کے حالات دیکھیں, 1 ماہ میں 2 AC اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ اغوا ہوئے ہیں. اور بلوچستان میں اس وقت موبائل سروس معطل, اپنا انٹرنیٹ سروس معطل, ٹرین سروس معطل, 5 بجے کے بعد پنجاب سے کوئی گاڑی انٹر نہیں ہو سکتی. ہمارے 4 میجر 2 ہفتوں میں شہید ہوئے ہیں. ابھی 11 جوان, لاسٹ ایک واقعے میں 9 یا 11 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. باجوڑ میں آپ صورتحال دیکھ لیں, KPK میں حالات دیکھ لیں. KPK میں کل 5 یا 6 پولیس کے اوپر حملے ہوئے ہیں, جن میں 5 پولیس کے جوان شہید ہوئے اور 5 زخمی ہوئے ہیں. رسول داور صاحب نے خبر دی ہوئی تھی. کیا اس وقت ملک اس بات کا تقاضا نہیں کرتا, ملک سے اخلاص کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم سب اپنے گریبان میں جھانگیں, جس کی کوئی غلطی ہو ایکسیپٹ کریں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور میں آ کے آپ کے ساتھ اخلاص سے معافی مانگ لوں, میں کہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں اس یقین سے کہتا ہوں 90% لوگ مجھے معاف کر دیں گے. لیکن اگر میں ڈٹ جاؤں, اگر میں اڑ جاؤں, 90% لوگ مجھ سے نفرت کریں گے. ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا ہوگا, نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا, عدم برداشت کو ختم کرنا ہوگا, ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا, سب کو ملک کو آگے لے جانے کا میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انف از انف. لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں. پوچھیں اس بندے سے جس کے بچے بھوکے ہیں اور اس کو روزگار نہیں مل رہا. پوچھیں اس بندے سے جو بیمار ہے اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. پوچھیں اس بندے سے
جو ہے اپنے بچوں کو اپنے سامنے تڑپتا دیکھ رہا ہے اور وہ ان کا علاج نہیں کرا سکتا. روز ہمیں ایسے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور ہمارے لیے مشکل یہ ہو جاتا ہے. میں ابھی ایک نوجوان ہے جن کے والد نے مجھے ساری چیزیں بھیجی ہوئی ہیں, اس کو جو ہے وہ کینسر ہے, تو ہمارے لیے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ روز لوگ رابطہ کرتے ہیں, لیکن جب تک ہم کسی کی تصدیق نہ کر لیں تو اس وقت تک ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے, اپیل نہیں کر سکتے اس کے لیے. اچھا, اور آپ کے پاس کئی بار اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ کئی بار آپ ویسے امبیرس ہوتے ہیں کہ میں کیسے اس کا پتہ کروں, کسی کے ذمہ لگاؤں کہ یہ وہ بندہ اگر جینون ہے تو وہ تو ویسے ہی مطلب ہرٹ ہوگا کہ میں اس کی تصدیق کرواتا پھر رہا ہوں, وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے مطلب حالات ہیں, اس طرح کی صورتحال ہے. تو دیکھیں ریجنل آپ چینجز دیکھ لیں, بھارت کے ساتھ دیکھ لیں, بھارت نے پہلے حملہ کیا, پاکستانی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی, اب دوبارہ بھارت دھمکیاں دے رہا ہے. کیا جو اس وقت سیکیورٹی کے حالات ہیں, جو اس وقت پاکستان کا کرائسس ہے, کیا اس میں نفرتیں بڑھانی چاہیے یا کم کرنی چاہیے؟ کیا لوگوں کو قریب کرنا چاہیے یا دور کرنا چاہیے؟ اوورسیز پاکستانی ہمارا ایسٹ ہیں. عمران خان کے دور میں نیو یارک ٹائمز میں پورا پیج 2-3 اوورسیز پاکستانیوں نے جو ہے وہ دیا تھا مودی کے خلاف. اب کس چیز پہ آ رہے ہیں نیو یارک ٹائمز میں پیج؟ اوورسیز پاکستانی ہمارا ایسٹ ہیں, ان کو پاکستان کے ایسٹ کے طور پہ استعمال کریں, ان کو غدار مت بنائیں, ان کے گھر میں یہاں پہ ان کی فیملیز کے چھاپے نہ ماریں. ان کے تقدس, ان کے فیملی کے تقدس کسی کی فیملی کا بھی نہیں ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جن کے پیسوں پہ پاکستان چل رہا ہے. آج اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز نہ بھیجیں تو کیا حالات ہوگی؟ دوسری طرف وہ ادھر بیٹھ کے پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں, جو یہاں عہدوں پہ بیٹھے ہیں وہ پرتگال میں جائیدادیں بنا رہے ہیں, وہ دنیا کے کئی ملکوں میں جائیدادیں بنا رہے ہیں, وہ یہاں سے پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. دیکھیں 13 اور 14 کو لوگ نکلے, 14 کو آج جو ہوگا وہ آپ کو میں بتاؤں گا. لوگوں کے اندر خوف ختم ہو گیا ہے, عمران خان ڈٹا ہوا ہے, عمران خان اور عوام کا ڈائریکٹ اب کنیکشن ہے. درمیان میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مائنس ہو گئی ہے, جو نکلے گا ٹھیک ہے, نہیں نکلے گا تو اس کو اگلا ٹکٹ نہیں ملنا. عمران خان پاکستان کی خاطر, پاکستان کی عزت اور وقار کی خاطر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف حالات دیکھ لیں, مطلب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان کے ایڈوائزر کون ہیں. کے پی کے میں حالات خراب ہیں, بلوچستان میں حالات خراب ہیں, کسان میں پنجاب میں صورتحال آپ کے سامنے ہے, جی بی میں جو پولیس پروٹیسٹ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے, اے جے کی انسرٹینٹی آپ کے سامنے, اور ساتھ ہی پھر جناب 50 مساجد گرانے کا نوٹیفکیشن آ گیا. ایک مسجد گرائی گئی, اس کے اوپر گلے پڑا ہوا ہے معاملہ. آپ مجھے بتائیں, انہوں نے اے جے کے میں حکومت گرائی عمران خان کی, خالد خورشید کو ڈسکوالیفائی کیا, کیا اس کے بعد جی بی آگے گیا یا پیچھے گیا؟ جی بی کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ اے جے کے میں عمران خان کی حکومت گرائی, عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد اے جے کے کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ مطلب جو کام انہوں نے پچھلے 3 سال میں کیا ہے, 3 سال اور 4 ماہ میں ہر کام کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. تو اب انف از انف, خدارا بس کر دیں, بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کے اقدامات سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے, پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, پاکستان آگے جا رہا ہے یا پاکستان پیچھے جا رہا ہے. تو لہٰذا آج کے دن ہم سب کو اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے. کافی آپ ویڈیوز بھی دیکھ چکے ہیں, ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. دیکھیں ہم سب کو آج ایک سوچنا چاہیے, سب کو اپنی اپنی ماضی قریب کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہمارے پچھلے 2-3 سال کے اقدامات ہیں ہر ایک کے, کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ اگر نقصان ہوا ہے ہم اللہ سے بھی معافی مانگیں, لوگوں سے بھی معافی مانگیں, اور عزم کریں کہ اب ہم وہ حرکتیں نہیں کریں گے اور وہ چیزیں کریں گے جس سے پاکستان مضبوط ہو, پاکستان کو فائدہ ہو. جس طرح سے بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, بے گناہوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں, لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, چار دیواری کے تقدس پامال کیے جا رہے ہیں, لوگوں کے اندر نفرت بھری جا رہی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو ٹی وی چینل پہ ڈرامہ چل رہا ہو نا, اور پتہ بھی ہوتا ہے یہ ڈرامہ ہے, اور اس میں دکھی سین آ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہاں تو ریئل میں لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہے. تو لوگ مظلوموں کے ساتھ ہوتے ہیں. ابھی بڑی تعداد, اس تعداد میں لوگ نہیں نکلتے, کیونکہ جو بھی گھر سے نکلنا چاہتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نکلا مجھے گرفتار کر سکتے ہیں, اغوا کر سکتے ہیں, گولی مار سکتے ہیں, میرے گھر آ کے اور میری ماں, بہن, بیٹی, بیوی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں, میرا گھر گرا سکتے ہیں, میرا کاروبار تباہ کر سکتے ہیں, میرے رشتہ داروں کے گھروں پہ چھاپے مار سکتے ہیں. یہ خوف ہے لوگوں کے اندر, اس لیے اس بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلتے, لیکن لوگ نکل رہے ہیں. اور اب مذاکرات کی دوبارہ انہوں نے بات چلائی ہے, وہ اس لیے چلائی ہے کیونکہ عمران خان شاید اسمبلی کے استعفے دینے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی بات چلاؤ تاکہ وہ نہ کریں. انہوں نے ضمنی الیکشن کا بھی بائیک آؤٹ کر دیا ہے. تو یہ صورتحال ہے, اس میں تمام اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اقدامات سے, اور تمام لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اقدامات سے پاکستان آگے جا رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ کرم کرے. اللہ سے دعا کیا کریں, دعا میں بہت اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, بہت تاثیر ہے اگر دل سے دعا مانگی گئی ہو. دل سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ ظالموں کو, جابروں کو, پاکستان کو کمزور کرنے والوں کو, پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو عروج دے اور ترقی دے. میں کے پی کے میں جاتا ہوں,
میں ابھی جی بھی گیا, رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے وسائل دیے ہیں. آپ پہاڑ دیکھیں, آپ جنگلات دیکھیں, آپ دریا دیکھیں, آپ ندیاں دیکھیں, آپ خوبصورتی دیکھیں, آپ ٹورزم پوائنٹس دیکھیں. رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا کرم کیا. کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ ایک چیز نہیں ہے, مخلص لیڈرشپ, مخلص حکمران, مخلص فیصلہ ساز. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مزید چیزوں پر بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.